آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاوی چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری روزے کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اسلام میں اس کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ دوستو پوری بات تفصیل سے جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ دوستو، رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، ایسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں ہی اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، بلکہ آپ افطاری کے بعد سے لے کر اور سحری کرنے کے بیچ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر تو نے کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے شخص تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے معلوم تو ہے، پر میں اپنے اوپر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور میری یہ غلطی معاف ہو جائے۔ تو یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تجھے اس روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی غلام کو خریدو اور پھر اس کو آزاد کر دو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہارے اس گناہ کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں خود ایک غلام ہوں، تو میں کیسے کس طریقے سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ میرے پاس میں اتنا پیسہ مال دولت نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی غلام کو آزاد تو نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی بھی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اتنے روزے لگاتار ایک ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اور بڑی عاجزی سے کہنے لگا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ سکوں، اس لیے آپ مجھے کچھ اور طریقہ بتا دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے اب تمہارے پاس میں ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے اور اگر تم ایک ساتھ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو تم ایسا کرو 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو پھر اس شخص نے بڑی عاجزی سے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت تو ایسی ہے کہ اگر شام کو کھانا کھا لے تو صبح کی پریشانی ہو جاتی ہے اور اگر صبح کو کھانا کھا لے تو شام کو بھوکے سونا پڑتا ہے، تو میں 60 غریبوں کو کیسے ایک ساتھ کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک ساتھ 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ایک ایک دن کر کے ایک ایک غریب کو کھانا کھلا دو، جب تک تم 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے تمہارا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے، تو پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ میں خود غریب ہوں، مجھ سے یہ کام بھی نہیں
نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے، اب تم کو انہی میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا میرے اندر ان 3 کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتا دیجئے تاکہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا میں تمہارے لیے صحابہ کرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں اس نے ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجوروں سے، کپڑوں سے اور اپنے مال سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ وہ اپنے علاقے میں جا کر غریبوں مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ لوگ اٹھے، پھر کسی نے کھجور، کسی نے پیسے اور کسی نے کپڑے دیے۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور بہت سا مال جمع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر غریبوں میں ان کھجوروں، پیسوں اور کپڑوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو پھر وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں خود اتنا غریب ہوں کہ میں نے اپنے سے بڑا غریب اپنے علاقے میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ سبھی صحابہ کو ہنسی آ گئی اور اللہ کے نبی بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ جاؤ یہ سب مال بھی تم ہی رکھ لو، اپنے اوپر اور اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوستو دیکھیں کیسے اللہ کے پیارے نبی نے اس غریب مسلمان کی پریشانی کو دور کیا۔ دوستو اب آتی ہے شادی کی بات۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بڑا برکت اور رحمتوں والا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نکاح کرتے ہیں سنت کے مطابق تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور خاص کر رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، رحمت اور انعامات کے اعلان ہوتے ہیں۔ اگر آپ رمضان کے آخری عشرے میں شادی کرتے ہیں اور پھر افطار کے بعد یا پھر عید کے بعد اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو ولیمے کی دعوت دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس اسلامک ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کرے اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی ضرور شیئر کرے تاکہ لوگوں کو بھی یہ جانکاری مل سکے۔ دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔